رجب بٹ کے اوپر انہوں نے کیس کیا ہے. وہ کیس کیا ہے؟ رجب بٹ صاحب نے جو ہے وہ ڈکی کے بھائی کو اغوا کیا, آپ اس کو سیدھا کڈنیپ کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. میں اور علی, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں علی احمد صاحب. اب ان کا جو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ان کو کیوں میں آیا ہوں ان کے پاس, یا ان سے کیوں بات کرنے والا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ رجب بٹ کے اوپر انہوں نے کیس کیا ہے. وہ کیس کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے ہے, اور کس وجہ سے وہ کیس کیا گیا ہے, یا ان کو ایسا کیا لگا کہ جی ان پہ کیس کرنا چاہیے. کیونکہ رجب بٹ ایک بڑے کانٹینٹ کریٹر ہے, بہت سارے ان کے فالوورز ہیں, بہت سارے ان کے ہیٹرز بھی ہیں. بٹ اگر ہم سمپل بات کریں تو وہ مشہور آدمی ہے, اور مشہور آدمی کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑنا چاہتے ہیں. تو ان کی وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر انہوں نے ان کے اوپر کیوں کیس کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو سر یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ان کے اوپر کیس کیا کیا آخر؟ کیس میں نے اس چیز کا کیا ہے کہ انہوں نے رجب بٹ صاحب نے جو ہے وہ ڈکی کے بھائی کو اغوا کیا. وہ ایک پلانڈ کڈنیپنگ, چاہے وہ اسکرپٹڈ تھی, لیکن وہ ہمارے معاشرے پہ ایک غلط تاثر پیدا کر رہی تھی. اس میں نہ کوئی اس میں اینڈ پہ ایسا معاملہ بتایا گیا کہ اگر آپ کڈنیپنگ کرتے ہیں, جو دیکھیں بہت سارے میری پہلے بھی انٹرویوز آئے, لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ بھائی ڈرامے پہ کیوں نہیں کیس کرتے, موویز پہ کیوں نہیں کیس کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈرامے میں کسی میں کڈنیپنگ ہو رہی ہے, کہ مووی میں کڈنیپنگ ہو رہی ہے, تو اس میں بعد میں ایک چیز پراپر کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اس میں جو ادارے ہیں وہ شو کروائے جاتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا کڈنیپ کیا ہے تو بعد میں پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. باقاعدہ کورٹ روم دکھایا جاتا ہے, ججز کے یونیفارم پہنے جاتے ہیں, لائرس کے یونیفارم پہنے جاتے ہیں, پولیس کے یونیفارم پہنے جاتے ہیں, محکمات جو مختلف قسم کے ہیں ان سے پرمیشنز لی جاتی ہے, اداروں سے جو ہے وہ اجازت نامے لیے جاتے ہیں, باقاعدہ ان کو پرمیشن لیٹر جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. انہوں نے صرف ایک معاشرے کو گمراہ کیا, ایک ہمارے آنے والی نوجوان نسل جو ہے اس پہ یہ بتایا, ان کو یہ میسیج دیا کہ اگر آپ کو کوئی میسیج پہ کوئی کچھ کہے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کرے, آپ ایک قانونی معاملہ اختیار نہ کریں بلکہ آپ اس کو سیدھا کڈنیپ کر لیں. صحیح ہے. تو آپ نے پٹیشن دائر کی ہے؟ جی میں نے 22 کی پٹیشن دائر کی ہے. اچھا دیکھیں, میں ایک سمپل سی بات کروں کہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی نے یہ ویڈیو بنائی, کس لیے بنائی؟ مشہور ہونے کے لیے یا زیادہ ویوز کے لیے؟ انہوں نے بیسیکلی زیادہ ویوز لینے کے لیے بنائی, اپنے کانٹینٹ کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ فیم دینے کے لیے بنائی. میں نہیں کہتا کہ اپنے کانٹینٹ کو فیم دینا نہیں چاہیے, لیکن ایک اچھا کانٹینٹ بنائیں, ایک ایسا کانٹینٹ بنائیں جو ہمارے آنے والی قوم کے لیے جو ایک میسیج بنے, ہمارے بچوں کو ایک اچھا راستہ دکھائے, نہ کہ اس طرف ایک کرائم کمٹ کرنے کی طرف لے کے جائے, جرائم کے راستے پر نہ لے کے جائے. بٹ سمپل سا میرا سوال یہ ہے, اس کا آپ صرف سمپل جواب دیجیے گا کہ کس لیے کی, کہ ویڈیو انہوں نے بنائی مشہور ہونے کے لیے, ہاں یا نا؟ جی بالکل. تو آپ نے کیس کس لیے کیا؟ مشہور ہونے کے لیے؟ میں نے اس اینٹی سوشل مواد کو جو ہے ریموو کروانے کے لیے کیس کیا ہے. تو اس سے آپ کو نقصان کیا ہے؟ مطلب اگر ہے آپ نہ دیکھیں, آپ اس کو انفالو کر دیں. دیکھیں میں انفالو کر دوں, لیکن ہمارے معاشرے پہ جو ہے بے شمار غلط چیزیں آ رہی ہیں. میرے خود کے گھر پہ اس چیز کا اثر ہوا ہے. میرے بھانجے جو ہے, میں آپ کو پھر میں نے باقی انٹرویوز میں بھی یہ سٹوری بتائی ہے, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے بھانجے جو ہیں, ایک کی عمر تقریباً 13 سال ہے اور ایک میرے خیال سے 16 سال کا ہے. الحمدللہ میچور بندے ہیں, لیکن پھر بھی ایک سائیکی انسان کی, جو انسان معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرف جاتی ہے. اس نے کڈنیپ کرنے کا پلان جو ہے وہ اپنے کلاس فیلو کا, اس کے کوئی کلاس فیلو سے جھگڑا ہوا, معاملہ اسکول میں جو بھی ہوا, اس نے اس کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا. تو اس کے پیچھے وہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہم رجب بٹ کو دیکھتے ہیں. تو اس کی وہ والی ویڈیو جس میں اس نے ڈکی کے بھائی کو اٹھایا, تو اسی طرح ہم بھی اس کو لے کے آتے ہیں. وہ بلکہ جگہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کس دوست کی طرف کہاں پہ رکھنا ہے, یا ادھر رکھیں ادھر رکھیں. تو میں نے ان کی کنورسیشن جو ہے وہ سنی, ان کے معاملات دیکھے, ان کو سمجھایا کہ بیٹا ایسے معاملات نہیں کرتے. اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے, آپ اسکول میں اپنے پرنسپل سے, اپنے ٹیچر سے کمپلین کریں. اگر آپ کی وہاں نہیں سنی جاتی, آپ گھر میں آ کے بتائیں. فردر بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں جس طریقے سے معاملہ, یہ ایک ریزن تھا. جی بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں, اب یہ ہے بات سمپل سی کہ جو بندہ مشہور ہوتا ہے نا, ایک سمپل سی بات ہے کہ بھائی آپ وہ بنائیں, نام بنائیں, پیسے بنائیں, تو لوگ آپ سے خود ہی جڑنا شروع کر دیں گے, یا رشتے خود ہی جڑنا شروع کریں گے. تو آپ نے اپنا رجب بٹ کے ساتھ نام اس لیے نہیں جوڑا کہ آپ بھی مشہور ہو جائیں؟ نہیں, میرا یہ مقصد نہیں تھا. اگر میرا مقصد ہوتا تو الحمدللہ میرے پہلے بہت سارے فیمس ٹک ٹاکرز اور ماشاءاللہ انفلوئنسر کے ساتھ میرے رابطے ہیں, میرے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات معاملات ہیں, لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. بتائیں کوئی 2 نام لیں کہ ان کے ساتھ تعلق ہے.
الحمدللہ میری ٹک ٹاک پہ ظفر سپاری کے ساتھ جو ہے وہ میری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے, ان کے ساتھ افطاریوں پہ انوائٹیڈ رہا ہوں میں. اور راحت فتح علی خان صاحب سنگر ہیں, وہ میرے ایریے سے ہیں, فیصل آباد سے, ان کے ساتھ میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. اور علینا عامر ٹک ٹاکر جو ہے وہ میں علی بٹ کی شادی پہ گیا تھا, وہاں پر بے شمار انفلوئنسر کے ساتھ میری ویڈیوز ہیں. علینا عامر کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے ابھی تو. جی ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے, ان کے جو مسئلہ چل رہا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کے خلاف جو ویڈیوز بنائی گئیں, ایک نیوڈیشن کو ایک جو ہے وہ شو کیا گیا, میں اس چیز کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں. صحیح ہے, تو اس کے اوپر تو کیس نہیں کیا آپ نے؟ اس کے اوپر کیس نہیں کیا, لیکن اگر وہ آتی ہے میرے سے, ان کو کوئی ہیلپ چاہیے تو میں ان کو ضرور ہیلپ آؤٹ کروں گا. کریں گے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے, تو بس جاتے ہوئے ایک آخری سوال, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں آسٹریلیا کے اندر 16 سال تک کے بچے, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اندر 16 سال کے بچوں تک کے لیے سوشل میڈیا بین کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو ایٹ لیسٹ ماں باپ کو اگر سوشل میڈیا بین نہیں ہے بچوں کے لیے, تو 16 سال 15 سال ٹین ایج بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں, ریسٹرکشن ہونی چاہیے, کیونکہ اب تو موبائل کے اندر آپ اپنے بچے کا موبائل کی ایکسیس لے سکتے ہیں. میرے پاس بھی ایکسیس ہے گھر والوں کی, تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں, ہر بندہ اتنا میچور نہیں ہوتا. آئی ٹی کے معاملے میں ہمارا پاکستان بہت پیچھے ہے. ہر بندے کو, ہر ماں کو, ہر والد کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ایکسیس کیسے لینی ہے. اب دیکھیں, ایک بندے کی کوالیفیکیشن ہے, وہ پچھلے پرانے وقتوں میں اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے, لیکن وہ پڑھا لکھا ہے, اچھی انگلش بول لیتا ہے, لیکن اس کو آئی ٹی کی فیلڈ کا نہیں پتا. اب آئی ٹی کی فیلڈ والا ڈاکٹر کی میڈیسن کو نہیں دیکھ پائے گا کہ ڈاکٹر نے کیا میڈیسن لکھی ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ کو نہیں سمجھ پائے گا کہ کس معاملے کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو اس طرح ہر گھر والا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو تو آئی ڈیز بھی نہیں بنوانی آتی, ٹک ٹاک کی, فیس بک کی کیسے بنوانی آتی ہیں, انہوں نے اپنی پرانی بنا کے رکھی ہوتی ہیں. وہ میرے گھر میں سے جو میرے والد صاحب ہیں وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ میں نے موبائل چینج کیا, مجھے یہ ساری آئیڈیاں جو ہیں وہ دوبارہ لگا دو. بھائی اگر آپ نے ان کے اوپر کیس کیا ہے تو جو بھی فیصلہ آتا ہے یا جو بھی عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی وہی بہترین فیصلہ ہوگا. لیکن لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں کانٹینٹ, آپ اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چیز دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر بے تحاشا کانٹینٹ ہے. ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے, اور اپنے گھر والوں کو بد یا بدترین کانٹینٹ سے کیسے بچانا ہے, اور اپنی معاشرے میں کیسے بہتری لے کر آنی ہے. اچھا, لوگ جو ہیں وہ آپ کی ایک ویڈیو ہے بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے, اس کے اوپر کمنٹ بھی کر رہے ہیں, تو کچھ کمنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ ان کا جواب دیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ 2-2 ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر رجب بٹ پر کیس کر دیتے ہیں, تو کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, ہر بندے کی اپنی مینٹیلٹی ہے. جس نے بندے نے یہ کمنٹ کیا ہے, میں نہیں اسے کہوں گا کہ وہ بڑا بادشاہ بندہ ہوگا یا بہت کوئی خود 2 ٹکے کا ہوگا. وہ اپنی مرضی میں اپنا بندہ ہوگا, میں اپنی مرضی میں اپنا بندہ ہوں. میں اس بندے کا جواب دہ نہیں ہوں. میں کسی اس کا کیا, بلکہ میں کسی کا بھی جواب دہ نہیں ہوں. جو بھی معاملات ہوں گے ہمارے کورٹ میں ہوں گے. الحمدللہ رجب بٹ کے ساتھ جو غلط ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کراچی میں اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا, وکلا حضرات نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا, مار پیٹ کی, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. لیکن اس کا جو اینٹی سوشل مواد ہے میں اس کے خلاف ہوں, خلاف تھا اور خلاف رہوں گا. صحیح ہے. ایک اور کمنٹ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی, یہ بھائی صاحب آپ کے اوپر کیس کرنا چاہتے ہیں, لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر شور ہو رہا ہے اور بچے اس کی ویڈیو دیکھ کر وہ بھی شور کرنے لگ گئے ہیں. اور دوسرا کیس اس بات پہ کروں گا کہ بچے جو ہے پاگل پن والی باتیں آپ کو دیکھ کے کرنے لگ گئے ہیں. تو اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس بھائی کا جواب میں یہی دوں گا کہ مجھے تو بھائی خود جو ہے وہ دماغ سے ٹھیک نہیں لگ رہے. کیونکہ ظاہری بات ہے, اگر بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے یا رجب بٹ پہ کیس کر کے غلط کیا ہے, تو بھائی پھر زیادہ سیانے ہوں گے. میں ان کی بات کا کوئی اس طرح سے جواب نہیں دے پاؤں گا. اگر بھائی کو اپنے بچے کنٹرول نہیں کرنے آتے تو میرا ان پہ کوئی نہیں ہے. اگر بھائی کیس کرنا چاہتے ہیں مجھ پہ تو میں ان کے جواب دے کے لیے بھی حاضر ہوں کورٹ میں. لیکن انہوں نے یہی کیا ہے نا کہ آپ کے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, ان کے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, بات تو سیم ہو گئی. تو اگر میری وجہ سے ان کے بچے خراب ہو رہے ہیں تو یہ مجھ پہ کیس کریں, پٹیشن دائر کریں, کورٹ میں اپلیکیشن دیں NCCI میں ان کا جواب دے, پھر جو ہے وہ عدالت میں بنوں گا. تو بھائی یہ جس نے بھی کمنٹ کیا وہ آ کر کریں کیس اور بتائیں کہ بھائی کیا ریزن ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ سب سے مزیدار کمنٹ ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ جو ہے وہ ویوز اور فالوورز کے بھوکے ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ سب کام کیا. اگر بھائی کو لگ رہا ہے تو ویوز اور فالوورز کا میں بھوکا ہوں, تو اللہ نہ کرے یا اللہ کرے, جو بھی اللہ تعالیٰ کو بہتر لگے. مجھے کل کو فیم مل گیا تو بھائی کل پھر مجھ سے سیلفی لینے آئیں گے کہ علی بھائی سیلفی دے دیو. صحیح ہے, یہ بھائی کا جواب ہے. یہ جواب بھائی. تو یہ جس نے لکھا ہے نا کہ اگر یہ بھوکے ہیں ویوز کے, تو اگر آگے ویوز تو پھر کل کو آپ ہی جو ہے وہ سیلفی لینے آؤ گے. خیر یہ تو ساری باتیں وہ تھی جو کمنٹس ہی آپ نے جواب دیے. اب میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی اگر آپ کو کل کورٹ میں یا جج کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا فضول چیز لے کر آ گئے ہو منہ اٹھا کے, اور یہ کیا آپ نے وہ کی ہے, تو کیا آپ بولیں گے آگے سے؟
دیکھیں وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر میاں منیب طارق ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ ان کے پاس ایسے آرگومنٹس موجود ہیں کہ الحمدللہ وہ میاں علی اشفاق صاحب بیرسٹر جو ہیں رجب بٹ صاحب کے وکیل، تو ان کی باتوں کے بھی آرگومنٹس جو وہ پیش کریں گے الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوئی۔ جس سے پہلے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں اور خدا حافظ۔